دوسرا میرا سوال یہ ماحول کے بارے میں، یہ جو آج کل یورپ سارے میں نظر آتا ہے کہ جب حکومت کوئی سڑک بنانے لگتی ہے تو یہ ماحول کو بظاہر ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، سڑک نہیں بننے دیں گے، یا کوئی فیکٹری بنانی اس کے لیے نہیں. تو اس میں حضور کون صحیح ہے؟ مطلب حکومت اگر نہ کرے تو ترقیات تو رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ماحول کا جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے بڑا بیلنس چلتا رہتا ہے. اگر کوئی خرابی ہوئی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کا بھی انتظام ہے. پھر تو اس میں مطلب ہے کہ یہ جو ان کے یہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے حکومت کو جو سڑکیں وغیرہ بنا رہی ہے اس سے کوئی ہمارے مطلب انوائرمنٹ میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں اس طرح پڑتا جس طرح وہ کہتے ہیں. انوائرمنٹ میں جو فرق پڑتا ہے وہ بعض علاقوں کی انوائرمنٹ میں فرق پڑتا ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو ملک کی عمومی فضا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو اپنے علاقے کی اس سبزی و شادابی میں دلچسپی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک شہرت رکھتا ہے. دور دور سے لوگ سیر کرنے آتے ہیں، ان کے بچوں ان کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں، وہاں ریڈیشن کم ہے، وہاں فیومز کم ہیں، وہاں نوائز کم ہے. شور بھی ایک پولوشن ہے جو انسان کے اوپر بد اثر ڈالتی ہے. تو وہ اپنے علاقے کی حفاظت کی خاطر یہ کہتے ہیں یہاں نہ بناؤ، کسی اور جگہ لے جاؤ. اور یہ ایک طبی فطری ضد ہے ہر بات میں، ہر انسان میں، کہ برائی کو کلیتاً رد نہیں کرتا بلکہ اپنے سے ٹال کر دوسری کی طرف پھینکنا چاہتا ہے. اب حکومت کسی اور جگہ لے کے جائے تو ان کے لیے بھی یہی مصیبت. لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ علاقہ مجبوراً ان دو نقطوں کے درمیان واقع ہو گیا ہے جن کا جوڑنا ضروری ہے. اس لیے اگر اس کو بل دے کر لمبا کر کے لے جایا جائے تو ویسے ہی وقت کا بھی، روپے کا اور زمین کا بھی ضیاع ہوگا، کیونکہ زیادہ لمبی جگہوں سے سڑک گزرے گی اور ہر علاقے کو اعتراض پھر بھی اٹھے گا. اس لیے یہ جنگ جاری رہتی ہے. سیاسی دباؤ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، سمجھے. بعض دفعہ ان کی بات اس لحاظ سے درست ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ اپنی بعض خصوصیات میں تاریخی نوعیت کا ہے. اس کا یہ جو حسن ہے یہ ہماری ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ انگلستان کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے. اس کو اگر بگاڑو گے تو ایک قومی دولت کو ضائع کرو گے. اس لیے نسبتاً کم علاقے، کم اہمیت کے علاقوں سے سڑک گزارو، اور زیادہ خرچ کرنا پڑے تو اس اعلیٰ مقصد کی خاطر بے شک خرچ کرو. ایک دلیل ان کی بھی بن جاتی ہے. اس لیے یہاں بیٹھے کوئی دو ٹوک فیصلہ دے دینا اس کے حق میں اس کے حق میں درستی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ تمام فیکٹرز نہیں ہیں، وہ محرکات اور موجبات نہیں ہیں، یعنی ہمارے پاس نہیں، ہمارے سامنے، جن کے ذریعے فیصلہ جن کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. نہیں حضور، اس میں مطلب وہ ٹھیک ہے. میرا اصل میں مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ جس طرح یہ اب تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے اور سمندر کا پانی جو ہے وہ گھٹ جائے گا، اور یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں، اس کا تو ایک سڑک سے تعلق نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن تو سارے یورپ، سارے ویسٹ، مغرب اور بعض پہلوں سے ساری دنیا کے معاشرہ سے تعلق ہے، طرز زندگی سے تعلق ہے. طرز زندگی جتنی مصنوعی ہوتی چلی جائے گی اتنا انحصار انڈسٹری پر بڑھے گا، اور جب انڈسٹری پر انحصار بڑھے گا تو پولوشن ہوگی لازماً. یہ تو بالکل اور نوعیت کا مسئلہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پانی گھٹ جائے گا، گرمی بڑھ جائے گی، نہیں ہوگا. نہیں وہ ہوگا، لیکن ایک اس کے مطابق ہماری پھر اس کو برداشت کرنے کی استطاعتیں بھی تو بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے. اس لیے جو جانور جو ریگستان میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں ان کی استطاعتیں بڑھ جاتی ہیں کہ نہیں؟ جی. اس لیے اگر کوئی آپ کے خوبصورت علاقے کو ریگستان بنائے
اور کیا کہ فکر نہ کرو. تو دیکھا نہیں وہاں بچھو بھی رہتے ہیں اور مکڑے بھی, اور ایک پاؤں پر ناچنے والے, وہ دو پاؤں پر کھڑے ہونے والے وہ جو بڑے بڑے چھپکلے گرگٹ, ان کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ کیا کہو گے, ہاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ تو پھر تمہاری بھی ہو جائیں گی. سوال یہ ہے کہ وہ صلاحیتوں کے سفر بھی تو بڑی مصیبت ہے. اس لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں صلاحیتیں تو ہوں گی, مگر 1000 لاکھ سال کے بعد ہوں شاید. ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان مستقبل کی صلاحیتوں کی خاطر جو مجبوری کی ہیں, وہ خاص فائدہ مند نہیں, ہم اپنی موجودہ زندگی کے آرام کو قربان کر دیں. سمجھے؟ حضور ظہور مہدی آخر زمان